حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دعوت برکاتہ تشریف. لہذا آپ حضرات سے دو باتوں کی گزارش ہے. ایک تو یہ کہ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ دین کی کچھ باتیں بیان کروائے. دوسری بات یہ کہ جو کچھ کہا جائے اس کو اچھی طرح اور سے سنیں. انشاءاللہ دین میں نفع اور دین کا نفع دائمی، دنیا کا نفع عارضی. آدمی دنیا سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلا جاتا ہے اور دین اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہے. اور جیسا دین ہوتا ہے اللہ کے یہاں ایسے ہی ٹھکانا ہوتا ہے. لہذا وہ آدمی اچھا ہے جس کی دنیا بھی اچھی ہو اور دین بھی اچھا ہو. کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہی ہے نا. وقنا عذاب النار. دنیا میں بھی حسنہ چاہیے اور آخرت میں بھی حسنہ چاہیے. دنیا کے اندر حسنہ وہ ہے جو آخرت
بعد آگے پڑھنے سے پہلے آپ کے کان میں معاملہ چلنا کہ سیرت کا نام ہم لوگ سنتے ہیں، زبان سے لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے آج تک کسی نے سیرت بیان کر کے حق سیرت نہیں ادا کیا۔ صحابہ کے وقت سے لے کے آج اور آج سے لے کے قیامت جو بیان کریں گے اتنا ہی بیان کریں گے جتنا سمجھ میں آیا دکھائی دیے۔ صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم حضور کی سیرت بیان کر رہے ہیں اور حق سیرت ادا کر رہے ہیں۔ حضور کہاں تھے؟ کس کی آنکھوں سے آپ کے کمالات نظر آئیں گے؟ آنکھیں تو وہاں تک جاتی ہیں جہاں تک جا سکتی ہیں، جن کی ان کے اندر طاقت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آسمان نظر آ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اس کے آگے اس کے اوپر پہنچ جائے اوپر لے کے ختم نہیں، اس کے آگے پھر اس کے آگے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ وہ ہے جو اللہ کے بعد اللہ کے بعد آپ کا مقام سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا۔ ایک موقع پر ام المومنین، دل میں آپ بھی کہہ دیجیے ام المومنین، اگر اللہ قبول کر لے ام المومنین تو پھر ہمارے ایمان کی صنعت ہو جائے گی۔ ام المومنین ہماری زبان سے نکلے تو یاد رکھیے اگر یہ قبول ہو جائے تو ہماری کوشش ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جو کہتے ہیں ایک بڑی بھی ہمارے علاقوں میں یہاں تو نہیں، سڑک کے کنارے بیٹھ کر کے امرود بیچ رہے، اور ہم آپ میں سے کوئی وہاں گیا آج اماں یہ امرود کیا حساب ہے؟ کہتے نہیں کہتے، یہ کیا وہی اماں ہے کہ بوڑھی عورت کو سب لوگ جو اس سے کم عمر ہوتے ہیں یا عمر میں زیادہ بھی ہوتے ہیں اس کو اماں کہتے ہیں۔ یہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایک بیوی نہیں، جتنی بیویاں یہ سارے کے سارے مسلمانوں کی ماں ہیں۔ آگے بڑھ کر کے ایک بات اور ذکر دوں، اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ حضرت عائشہ، حفصہ، میمونہ، سودا، ام سلمہ یہ ساری بیویاں جو ہے وہ ہماری اماں نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، ایمان ختم ہو جائے گا۔ جب کوئی آدمی مومن ہوتا ہے تو جب کلمہ دل میں جاتا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے ہی کلمہ دل میں گیا، ایمان دل میں گیا، فوراً حضرت عائشہ، حفصہ، میمونہ جو حضور کی بیویاں ہیں ان کا بیٹا ہو۔ اور اسی طرح اللہ نہ کرے اگر کوئی بے ایمان ہو جائے، اس کا ایمان چلا جائے تو جیسے ایمان جائے گا حضرت عائشہ کی فرزندیت میں جو ان کے بیٹے ہیں نا، جو ان کو بیٹا کہے گا وہ مومن، جو اپنے آپ کو ان کا بیٹا کہے گا، ان کو اپنی اماں کہے گا وہ مومن، اور جو اماں ہونے کا انکار کرتے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عائشہ کا سارے صحابہ بہت احترام کرتے، ام المومنین۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضرت سے سوال کیا، یعنی
عائشہ سے سوال کیا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین یہ بتائیے کہ اللہ کے پیغمبر کا اخلاق کیسا ہے، یعنی آپ کی سیرت کیسی ہے، آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت بیان کی ہے۔ حضرت عائشہ جگہ پر گانا ہو رہا ہوتے تو جیسے کوئی تقریر کا طریقہ ہے، حضور کے یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق ہے بتاتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے بات بھی نہیں کی، انہوں نے کیا کہا، ایسا جواب پوری سیرت بیان کیا اور کہا جائے ہم نے سیرت ادا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں گانا آپ کا اخلاق کو قرآن، کیا قرآن کی تہ تک کوئی پہنچ پائے؟ قرآن کی تہ تک کوئی پہنچ پایا ہے؟ سنیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں بتا رہا ہے قرآن میں کہ دیکھو اس میں قرآن میں کوئی آدمی اگر غور کرتا رہے تو کیا اس کے عجائبات پتہ ہو جائیں گے، یعنی اس کے عجائبات ختم ہو جائیں گے، اس کے عجائب کو بیان کر لے گا وہ؟ ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کے کلمات کے لیے قرآن میں لکھا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے دنیا میں جتنے درخت ہیں سب ایک قلم بنا دیے جاتے ہیں، اور جتنے سمندر دریا ندی نالے جو بھی ہیں سب کی روشنائی بنائی جائے اور اس کو لکھا جائے تو فرمایا قرآن میں دوسری جگہ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر اللہ کے کلمات نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب قرآن حضور کی سیرت۔ اچھا ایک بات بتائیں، ماشاء اللہ حافظ تو بہت سارے یہ بتائیے امام مالک کے زمانے میں کون سا قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کوئی سے اچھا امام مالک کے زمانے میں کون سا قرآن پڑھا جاتا ہے؟ آپ یہ کہیں کہ یہ سب باتیں نہ کرو، یہ سب دوسری شرکیہ باتیں ہو جائیں۔ کیوں؟ قرآن جب نازل ہوا جیسا اترا اسی طرح کا آج موجود ہے۔ ابھی روایات میں سبعہ میں پڑھا جا رہا تھا، یہ ساتوں روایتیں متواتر، یعنی جیسے ہمارا چھپا ہوا قرآن جو عربوں میں، انڈین، پاکستانی سب لوگوں میں جو قرآن جاتا ہے یہ تو ایک ہے، اور ساتوں روایتیں جو ہے وہ متواتر۔ اب بتائیے کیا آج تک جو قرآن حضور کے زمانے سے پڑھا جا رہا ہے یہ قرآن سنتے اگر کل تک کہتے رہے سنتے تو بھی پورا نہیں ہوگا۔ کتنے لوگوں نے سنا ہوگا، کتنے لوگوں نے پڑھا ہوگا؟ وہی اٹھتا ہے تراویح میں پیچھے کھڑے ہوئے، بہت سارے قرآن سمجھنے والے بھی پیچھے کھڑے، بہت سارے قرآن نہ سمجھنے والے ابھی جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں کھڑے، نہیں سن رہے ہیں، کھڑے ہوئے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی یہ کہتے کہ قرآن سنتے ہم تھک گئے۔ قرآن سن جائے جب کوئی پڑھے گا تو مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر، قرآن اتنی بڑی چیز ہے۔ میں نے ایک بات آپ کے سامنے نہیں اشارہ تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
اس طرح جاتے تھے اور گھر سے ایسے واپس آتے تھے، نماز کیسے پڑھاتے تھے، یہ سب سیرت ہے۔ اس کا تعلق آپ کی مبارک ذات کے ساتھ۔ صحابہ کرام نے ایک ایک چیز کو نقل کیا۔ ہمارے یہاں سیاحت زندہ میں ترمذی شریف پڑھائی جاتی ہے، اس کے اخیر میں ایک ضمیمہ ایسا لگا ہوا ہے جس کا نام ہے شمائل النبی۔ شمائل یعنی شمائل النبی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایک بار حضرت کا قد کیسا تھا، حضرت کی مبارک آنکھیں کیسی تھی، آپ کا مبارک چہرہ کیسا تھا، آپ کا مبارک سینہ کتنا تھا، کیسا تھا، یہ سب باتیں اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک سیرت، اس کو کوئی الگ تو نہیں کر سکتا، اور اس سیرت کو نقل کرنے والے صحابہ کرام نے نقل کیا۔ ہمارے اکابر، ہمارے جو ائمہ مجتہدین ہیں، ائمہ حدیث ہیں، ان سب نے اس کو جمع کیا مختلف طریقوں پر۔ یہ بات میں بات ایک تو یہ سیرت، ایک سیرت کردار کو صرف یوں کہہ دیجیے کہ آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے انسانوں کو سیرت عطا کیا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ انسان کو انسان بنایا، انسان کو انسانیت دی ہے، مسلمان کو اسلام دے کر، کلمہ پڑھا کر اس کو یہ بتا دیا کہ جب اس کو کوئی دیکھے گا تو کہے گا یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال۔ آپ نے سنا ہوگا کہ درختوں کو دیکھ کے کوئی آدمی کا اندازہ نہیں کر سکتا یہ آم میٹھا ہے یا کھٹا۔ درخت کو دیکھ کے کوئی آدمی بتا نہیں، پھلوں کو دیکھ کر درخت کی تعبیر ہوگی کہ درختوں کو دیکھا گیا، پھل کو دیکھا گیا۔ اگر آم میٹھا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ درخت میٹھا ہے۔ درخت تھوڑے تھوڑا ہو کر آپ کو کہیں گے سیدھا سیدھا ہو، میں میٹھا ہو کر کھٹا ہوں اور کڑوا ہو، اس کے اندر سے جو پھل نکل رہا ہے، اگر وہ پھل میٹھا ہے تو درخت میٹھا ہے، اگر وہ پھل کھٹا ہے تو درخت کھٹا ہے۔ یہی بات سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ آپ نے آپ کو نبوت کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، حضرت کے بعد کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوگا۔ میں نے آئے کا یہ نہیں کہا، آئیں گے تو حضرت عیسیٰ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیدا نہیں ہوگا۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اب گاڑی کیسے چلے؟ پہلے زمانے میں تو نبیوں کے ذریعے گاڑی چلتی تھی، اب نبی پیدا ہی نہیں ہوگا تو گاڑی کیسے چلے؟ اب کوئی فکر کی بات نہیں۔ اگر قرآن روزے رکھنے کا حکم دے رہا ہے تو نبی کی نگرانی میں روزہ رکھنے والے بھی ہوں گے۔ آپ بتا دیں گے یہ روزہ کیسا کیسا۔ اگر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو نبی کی نگرانی میں قرآن بتا رہا ہے کہ یہ نماز پڑھنے والے ہیں، ان کی نماز ہر وقت اگر جو پورا قرآن پڑھ جائے گا آپ کو بہت آیتیں ملیں گی۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ صحابہ اکرام، بلکہ میں ہم اور آپ دونوں اپنی جگہ میں سوچیں کہ صحابہ اکرام کی کیا ضرورت ہے سیرت کے بعد، کیا ضرورت ہے صحابہ کے تذکرے کی، کیا حاجت ہے؟ فوراً آپ جواب دیں گے کہ اگر آپ نے قصاص کا حکم دیا ہے تو قصاص لینے والے صحابہ،
اگر آپ نے زکات دینے کا حکم لیا ہے تو ساری زکات آپ کو دے دیں، یا پھر زکات آپ دے دیں گے لیکن زکات لینا منع ہے آپ کے لیے، آپ زکات لے نہیں سکتے، دینے والوں کو بھی بتایا گیا، لینے والوں کو بھی بتایا گیا کون ہے صحابہ۔ اگر آپ امام ہیں تو صحابہ مقتدی بنے، حضور کی نماز بغیر صحابہ کے دیکھی نہیں جاتی، اور پھر امام کی نماز وہ مقتدی جو آگے کھڑے ہوئے سب سے پہلے تو وہی دیکھتے ہیں، بعد والوں کو پتہ نہیں، پھر جو وہ نقل کریں گے وہ ہم تک آئے گا۔ صحابہ اکرام کا معاملہ تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ہمارے قرآن کی ضرورت صحابہ، قرآن کی تعلیم کو، اگر بات بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ اندر سے توجہ فرما رہے ہیں اس لیے کی بات بھی بیان کریں، میں تو بہت جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بات ایک بات صرف عرض کروں کہ قرآن میں صحابہ اکرام کا تذکرہ اور صحابہ کی خصوصیات جو بیان ہوئی ہے، یہ صحابہ کی خصوصیات نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو شفقت اور جو محبت کا معاملہ کیا، اور آج قیامت تک کے لیے دین کی حفاظت کا اللہ نے جو انتظام کیا، اس انتظام کا ذریعہ آلہ کار صحابہ اکرام۔ اب سیرت حضور پاک صلی اللہ علیہ ایک آیت کا پڑھنا ہے، آپ نے پڑھی ہوگی سنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے کیا کہا؟ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، بعض آگے دیگر کے لیے جو ان کے صحابی ہیں، وہ اللہ کے دشمنوں کے حق میں سخت ہیں اور اللہ کے دوستوں کے حق میں نرم ہیں۔ آگے کیا کہا؟ تراہم رکعا سجدا، اے دیکھنے والے جب تو ان کو دیکھے گا تو کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے یہ نبی کے صحابہ کا سجدہ بھی قابل دید ہے اور رکوع بھی قابل دید ہے۔ ایک مطلب ہوا، ایک دعویٰ ہے کیا؟ محمد الرسول اللہ، یہ ایک دعویٰ، حضور کو اللہ نے اپنا رسول بتایا، یہ ایک دعویٰ ہے۔ اے اللہ، کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا، دلیل بھی بتا دیجیے۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ دلیل ہے۔ حضور اللہ کے پیغمبر ہیں، دلیل اس کی ان کا کمال دیکھو، ابو بکر عمر میں ان کا کمال نظر آئے گا، سعد و سعید میں ان کا کمال نظر آئے گا، طلحہ و زبیر میں ان کا کمال نظر آئے گا، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح میں ان کا کمال نظر آئے گا، اور اگر ان کا ایمان دیکھنا ہو تو بدر میں آ کے دیکھو، اگر ان کا ایمان دیکھنا ہو تو احد میں آ کے دیکھو۔ یہ بات کیوں ہو رہے ہو ان کے زمانے میں؟ تاکہ آپ کے کمالات سبق ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، سمجھ جائیں دلوں کے اندر، اور ہر محاذ جب ضرورت ہو تو آپ سے کمال حاصل کرو۔ آج ہماری جان نہیں دیکھی اور کسی نے اپنی جان نہیں دیکھی، کوئی بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مجھے ہی جان، لیکن
کون کھڑا ہوا؟ ذرا غور سے دیکھو، حضرت حنظلہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ کون ہے؟ ابھی کلی تو ان کی شادی ہوئی ہے اور حضرت نے فرمایا کہ آؤ چلو. وہ تیار. حضرت نے ان کو حکم دیا جاتے ہی شہادت. بیوی کا پیغام آیا کہ حضرت ان کی کل شادی ہوئی اور آپ کی آواز میں ان کو پتہ چلا اور یہ آ گئے میدان جہاد میں اور ان کی شہادت بھی ہو گئی. ان کو آپ غسل دلا دیجیے گا، ان پر غسل واجب قربان جائیں گے. حضرت فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، دیکھو ان کی داڑھی سے اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے اور یہ وہ ہیں کہ جن کو فرشتوں نے ابھی یہ کون ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ. ان کی جان نہیں تھی، ان کے آگے کی زندگی نہیں تھی. آج ان کی شادی ہوئی، اپنا گھر بسانا نہیں چاہتے، ان کو آج اولاد نہیں چاہیے تھی، سب کچھ چاہیے تھا. پھر سوچو کیا وہ دنیا کے فضول آدمی تھا؟ اے مسلمان، پوری دنیا کو امام مالک، امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد جیسا بنا اور اس کے بعد میں صحابہ اکرام کی زندگی کا ایک لمحہ لمحے کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ اتنے قیمتی تھے. اور آج ہمارا حال ہے. لہذا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت نے اگر صلح کو بتایا جنگ کو بھی بتایا. حضرت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نہ کوئی چیز، نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے دشمن کو روکا جا سکے. چلے آنے کا 313 314 950 کے مقابلے پر. اللہ اکبر، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ پوری دنیا کو سنبھالنے جا رہے ہیں. پوری دنیا کو سنبھالنے جا رہے ہیں. یہ سیرت ہے حضور کی جو میں آپ سے کر رہا ہوں. کھڑے ہو گئے لوگ. حضرت تو ایک ایسی جگہ، آپ میں سے بہت سارے ہمارے دوست آپ ہوں گے جو عمرہ کرنے گئے ہوں گے، انہوں نے میدان بدر دیکھا اور وہ مسجد العریش بھی دیکھی ہوگی. حضرت کا انتظام ہے رات گزار 100 افراد دعا کروا اور دعا کیا بڑے بیٹے والی دعا. یہ کہتے تھے کہ اے اللہ، میں آخری پیغمبر ہوں، آپ سے مانگتا ہوں، میں آپ کا شہیدہ ہوں، آپ سے مانگتا ہوں، آپ میرے محبوب، میں آپ کا محبوب، آپ سے مانگ رہا ہوں. یہ سب کچھ نہیں کہا. کیا کہا؟ ایسی بات کہی جو اس سے پہلے کبھی نہیں کہی تھی. اس کے بعد کیا کہا؟ اللہم ان شئت لن تعبد. اے اللہ، اگر آپ چاہیں تو آپ کی عبادت بند ہو جائے. سچ بتاؤ، اس زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو کیا چاند رہے گا، سورج رہے گا، ستارے رہیں گے، پہاڑ رہے گا، دریا رہے گا؟ کچھ نہیں رہے گا. قیامت نام ہے اللہ کے نام کا بند ہونے کا. اس کا ذریعہ اللہ کے صحابہ اللہ کے پیغمبر. اور پھر حضرت صدیق اکبر پیچھے کھڑے ہوئے. جب حضرت یہ دعا کر رہے تھے تو صدیق اکبر حضور کی مبارک چادر کو ہلاتے اور یہ کہتے ہیں کفن کرنا صدر یا رسول اللہ. اے اللہ کے پیغمبر، اب اس سے زیادہ نہیں، یہ سے زیادہ اور کیا بات. اتنا کرنا. حضور نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا پیچھے ابوبکر کھڑے ہیں اور آگے نکلی اور یوں کہہ رہے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر. یہ ساری جماعت آ جائے گی پیٹ پھیر کر. اے پیغمبر، آپ کا مال دیکھا نہیں ہو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. الَّذِينَ كَفَرُوا
انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون. یہ پیغمبر اور یہاں کیا کہا گیا؟ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حُدَیبیہ کے موقع پر جو صحابہ تھے سب سے پہلے انہوں نے اتارا گیا اور ان کے لیے کہا گیا. بات ہے پھر سب کے لیے کہ الذین کفروا کتنے دنوں ٹھہریں گے؟ الذین کفروا جو ہے وہ ٹک نہیں پائیں گے. لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. کوئی دوست بھی نہیں ملے گا, کوئی کارساز بھی نہیں ملے گا, کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں ہے, کوئی کام کے نہیں ہو, مٹ جاؤ. اس کی صفت ہے جن کو حضور نے بنایا ہے, سجایا ہے, سنوارا ہے, جن کو اللہ نے پیغمبر کے ساتھ بقائے دین کے لیے پسند. اب آئیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے تو حدیث مرفوع ہے. اور اگر حضور کا فرمان نہ ہو بلکہ صحابی کا فرمان ہو وہ بھی نہیں, لیکن مرفوع نہیں ہے, موقوف. حدیث مرفوع نہیں ہے, موقوف. لیکن اصولیین کا یہ فیصلہ ہے, آپ لوگ کے سامنے بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں, آپ ماشاء اللہ سمجھدار ہیں. اصولیین یہ بتاتے ہیں کہ قول صحابی غیر مدرک بالرائے حکم میں حدیث مرفوع کے ہوتا ہے. اب یہ جو ہم نے وظیفہ پڑھا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ غیر مدرک بالرائے کیا چیز ہے جس میں اپنی رائے کا کچھ دخل نہ ہو, عین شریعت کے بالکل مطابق ہو, وہ حکم میں حدیث مرفوع. صحابہ کو حضور کے لیے چن لیا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود کسی کو بتا رہے کیا ان اللہ نظر علی قلوب العباد وفیق به العباد. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب چن لیا. کاہے کے لیے؟ نبوت ہی ولی رسالت ہی, نبوت کے لیے رسالت. نظر اعلی قلوب العباد, پھر اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا, فوجد قلب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اصحاب محمد کا قلب پایا. اور فاصطفاه لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ. اور آگے اس میں بہت کچھ ہے. كانوا أبر الناس قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا, اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه, أو كما قال سيدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ اللہ نے اقامت دین کے لیے تو منتخب کر لیا. میرا بھائی میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بقائے کائنات, کیونکہ بدر کون سی جنگ ہے 313 وہاں کتنے ہو گئے 500 نہیں 1500. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 950. میں نے 1500 غلط کہا, 950. مکے کے جو کافر تھے وہ 950 تھے. قرآن میں کیا لکھا ہے؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بتائی. اب لڑے یہ تو روزے سے 17 رمضان, ان کے پیر میں جوتے بھی نہیں ہیں روزے, ان کے پاس تو کھانے کو بھی نہیں, پیاس سے ان کا دم نکلا جا رہا. عجیب ان کی کیفیت ہے. اب کیا کریں, کہاں جائیں؟ اللہ کے پیغمبر کو دیکھ کر یہ اپنے پیاس پیا, حضور کو دیکھ کر کے ان کو طمانینت نصیب ہو رہی, اور اللہ کے یہاں ان کے چرچے کیا؟ وما جعلہ اللہ الا بشرى لکم, وما جعلہ اللہ الا بشرى
کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے، مدد کے لیے، ہاں مدد کے لیے۔ سب سے زیادہ لڑائی میں تلوار چاہیے ہوتی ہے یا دماغ؟ سوچ کے بتانا۔ تلوار بات کی چیز ہے، دماغ صحیح ہونا چاہیے، اطمینان قلب ہونا چاہیے۔ اگر قلبی سکون اور اطمینان ہے تو بڑے سے بڑے طاقتور کو پہچان دینا معمولی بات۔ سوچتے سے دماغ سے فیصلہ تو یہی کرتا ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے فرشتوں کو بھیجا، کتنے؟ 5000 ٹوٹل۔ کیا دنیا میں نہیں فرشتے تھے جو آسمان سے یہاں آتے؟ سوچیے سب بات۔ دنیا میں اتنے فرشتے ہیں کیا ہے؟ معلوم کتنے فرشتے؟ ابھی آپ کی شریف پڑھیں گے، آپ کے دیکھیں گے اور وہ موجود ہو فوراً آ جاتے ہیں۔ ساری دنیا جو ہے آج بھی فرشتے بھرے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں بدر میں وہ جو فرشتے پہلے سے موجود نہیں ہیں ان کو نہیں کام میں لگایا، ایک فرشتہ پورا تختہ الٹ دے، ان کو نہیں فرمایا کہ ہم نے بھیجے فرشتے، کہاں سے؟ آسمان سے بھیجے، اور وہ فرشتے آئے، آنے کے بعد ان کا پہلا کام یہ ہے کہ اطمینان کی بات ان کے دل کے اندر ڈال دے اور یہ مطمئن ہو جائے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُهُمْ، اور بِخَمْسَةِ آلَافٍ، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، 3000 اور 5000، 3 اور 5، 8000 فرشتے۔ 950 کے لیے 8000 فرشتے چاہیے۔ فرشتے تو اطمینان کے تھوڑا بہت آسمان سے اسپیشلی بھیجے گئے ہیں جو میدان جہاد میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کا اعزاز ہو رہا ہے کہ وہ اسپیشلی آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ قرآن میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، لہذا ہم کو دیکھنا ہے کہ سیرت پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت بڑی چیز، ہر ایک موقع پر آپ کی سیرت کی ہم کو ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کی سیرت کے ہم آپ کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کی گفتگو کا لہجہ، آپ کی سیرت، دیکھو جب طاقت ہو تو کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ ایک آدمی ہے بول نہیں پاتا، بولنا نہیں آتا، زبان نہیں چلتی، وہ کہے ہم نے تو کسی کو برا نہیں کہا، تو سامنے والا کہے گا میں آپ کیا کسی کو برا کہنا، بول ہی نہیں پاتی۔ خدا نہ خواستہ کسی کا ہاتھ نہ ہو تو کہ ہم نے تو کسی کو مارا نہیں، تو آپ کیا مارے گا؟ آپ کے پاس ہاتھ ہو، قوت ہو، لیکن ظلم نہ کرو۔ یہ سکھایا ہے کس نے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سیرت اتنا پھیلا ہوا میدان ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے اتنی دیر میں جو کچھ کہا ہے وہ محض جذبات میں کہہ دیا۔ اگر میرے ڈاکٹر کو یہ بتایا جائے کہ میں نے اس طرح تفصیل کی ہے کہ وہ میرے کو خفا ضرور ہوگا، لیکن پھر ہم کیا کہتے ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے۔ یہ چند باتیں ہم نے بتائی ہیں۔ ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ سیرت کا فائدہ تو جبھی حاصل ہوگا جب ہم مسلمان ہیں۔ ہماری مسجدوں میں جو حاضری ہے نماز میں، حاضری اتنی کافی تھی اور نماز، اور ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کہتا تھا سب سے زیادہ حضور مجھے چاہتے، سب سے زیادہ مجھے چاہتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہر ایک اس کے مقام کے اعتبار سے ایک مرتبہ
عکرمہ مشہور کافر کے بیٹے یہ مسلمان ہوئے، اور کیا ہوا ان کے آتے وقت حضرت نے ایک جملہ کو غور کرنے کے لائے فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، یہ آنے والا مہاجر سے ویلکم کہہ رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، زمانہ جاہلیت میں اگر تمہارا کوئی مقام ہوگا تو اسلام میں تمہارا مقام نہیں لے گا، اسی میں بھی تمہیں رکھا جائے، اسی مقام میں تمہیں رکھا جائے گا۔ میرے بھائی یہ حضور کی سیرت، ابو سفیان، اللہ اکبر، کون ابو سفیان؟ احد کے موقع پر جب حضرت کو حضرت کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، صحابہ کرام سراسیمہ ہو گئے، اور پہاڑ کے اوپر تین موجود، حضور، ابو بکر، عمر، یہ تین موجود۔ ابو سفیان نے کہا کہاں ہے محمد؟ پھر قوم محمد، کیا محمد ہے؟ حضرت فاروق اعظم برابر بیٹھے ہوئے، برابر صدیق اکبر بیٹھے ہوئے، کہا حضرت جواب دوں میں؟ کہا نہیں، چپ چاپ بیٹھو گا۔ حضرت چپ بیٹھو۔ پھر قوم ابو بکر، کیا ابو بکر ہے؟ معلوم یہ بات دشمن بھی یہی جانتا تھا کہ حضور کے بعد ابو بکر صدیق۔ پھر قوم ابو بکر جواب دیا، حضرت فاروق اعظم حضور نے جواب دیا، کہا عمر چپ چاپ بیٹھو، جواب کا وقت ابھی نہیں آیا۔ آخر میں کہا آخر قوم عمر، کیا عمر ہے؟ حضرت اب دوں جواب دیا، کہا نہیں۔ اب وہ کہہ رہا ہے ابو سفیان ہم کہہ رہا ہے زمانہ کو نہیں بولنا، بعد میں تو وہ صحابی بنے، وہ بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی۔ حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس کہاں عزا؟ تمہارا جواب نہ اور کیا پیاری بات ہے، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تم بتاؤ تمہارا کون؟ اور ہم نے کیا ہے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، فاروق اعظم کی نے جو بات سوچی اللہ نے قرآن وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ آیت موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رد پھر یہ کہا انہوں نے، حضرت نے جواب دیا کہ عمر جواب دو، تو ان کا قبل کیجئے، کہا عمر جواب دو، کہا اللہ اعلیٰ اجل، اللہ اعلیٰ و اجل ہے، قبل کہاں، اس کی کہاں گنتی ہے، یہ تو تمہارے ہاتھ میں بنایا۔ میرے بھائی یہ سب سیرت ہے صحابہ کرام، کس طریقے سے حضرت ابو سفیان کا میں ذکر کر رہا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو ابو سفیان آگے آ گیا، آج تو کفر جا رہا ہے، مکہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا ہوگا۔ ابو سفیان آ گئے، آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ مکے میں کوئی بچے ہی بنے، سب مار ڈالے جائیں گے۔ حضرت نے ایک مرتبہ ابو سفیان کی طرف دیکھا، اللہ مجھے جرأت، کچھ ان کی آنکھیں چھپ گئی، ہوتے ہوتے یوں ہی اظہار تمنا ہو گیا۔ آقا نے بھی دیکھا ابو سفیان کو، اور ابو سفیان حضرت نے فرمایا ابو سفیان کیا کہہ رہے ہیں؟ من دخل دار ابی سفیان کان آمنا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کے لیے امن ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ سید الانبیاء، فخر الرسل، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، اور جو کہو رسول الرسل، سارے رسولوں کے رسول، حضرت محمد ابن عبداللہ۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہا ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے گا وہ بچ جائے گا۔ ابو سفیان کی نیچی نظر کر کے کہہ رہے ہیں حضرت ہمارے گھر میں کتنے جا پائیں گے، ہمارے گھر میں کتنے جا پائیں گے؟
فرمایا اچھا جو بیت اللہ شریف کے اندر چلا جائے اس کے لیے بیت اللہ کتنا بڑا ہے، مکے میں سوال ہے بیت اللہ میں کتنے لوگ جا پائیں گے؟ فرمایا اچھا من القى السلاح فهو آمن، جو مجھے دیکھ کے تلوار رکھتے ہیں، سامان رکھتے ہیں، لڑائی ہتھیار ڈالتے ہیں، اس کے لیے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب کوئی اچھی بات ہے یاد رکھیے، حضرت کی سیرت امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر۔ ہم کو اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے، اور جو اللہ والا بنے گا سب سے پہلے اس کو حضور کی سنتیں اور حضور کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ بھائی میرا بیان کرنے کا بھی جی کہہ رہا ہے، ختم کرنے کا بھی جی کہہ رہا ہے، درمیانے قالے تب کر رہے بعد میں گوئے کہ دامن کر رکن ہوشیار کیا کرے، نہ ختم کرے نہ بیان کرے، تو آخر دعوانا الحمدللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اللهم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وسلم۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے اوپر اپنا رحم فرما، ہمارے اوپر اپنا کرم فرما۔ اے اللہ ہم عاجز مند، آپ دینے والے ہیں۔ اے اللہ ہم مصیبت میں ہیں، آپ ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم دنیا میں ہیں، آپ کے سہارے ہیں۔ اے اللہ دنیا سے جائیں گے تو آپ کے سہارے جائیں گے، آپ کا کرم ہوگا تو ہم قیامت کا شروع ہوں گے، اور اگر آپ کی نظر گر گئی تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔ اے اللہ اپنے کرم سے تمام مدرسوں کی حفاظت فرما، تمام مسجدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے ایک ایک طریقے کی حفاظت فرما، جماعتوں کی حفاظت فرما، تبلیغ کرنے والوں کی حفاظت فرما، علم دین پڑھانے والوں کی حفاظت فرما۔ اور اے اللہ میدان جہاد میں جو کھڑے ہوئے ہیں سب سے کفن باندھے ہوئے ان نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچے جو سسکیاں لے رہے ہیں، جن کو دیکھ کے کہیں کہیں ان کی ماؤں کی بھی شہادت ہو گئی، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان پر کرم فرما۔ اے اللہ ان معصوموں، ان بے گناہوں کے خون کے نتیجے میں مسجد اقصی کی آزادی کا فیصلہ۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم ظلم کے خلاف یہاں بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ہر جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم کو شعور عطا فرما، اے اللہ ہم کو شعور عطا فرما، اے اللہ ہم کو شعور عطا فرما۔ اگر ہمارے پاس جیب ہے تو خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اگر زبان ہے کہ کلمہ خیر کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے جو بیمار ہیں اس کو شفا عطا فرما، جو اسپتالوں میں ہزاروں لاکھوں پڑے ہوئے اے اللہ ان کو شفا و صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے جا چکے ان کی ماؤں کو اس سے اچھے بچے عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہماری بچیاں اے اللہ اپنے کرم سے رخصت ہو چکی ہیں ان کے ماں باپ کو ان سے اچھی بچیاں عطا فرما دے، اور ان سب کو اپنے ماں باپ کے لیے اپنے علاقے کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم سب کو ان کے لیے دعا کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرضدار ہیں ان کو قرضوں کے بوجھ سے اے اللہ آزاد فرما۔ ہماری جو بچیاں شادی کے لائق ہیں غیر سے اچھے اچھے ان کے رشتے آئے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے جب کسی نے ہم سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا ان کا ہم پر حق ہو، ان کے تمام نیک مقاصد کی کامیابی عطا فرما دے۔ جو بھی کہا کیا اپنے گھر سے اسے قبول فرما دے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.